الأجل يا إمام، الأجل يا إمام. پر میں دیکھیے یہ میں کوئی مولانا مولوی نہیں ہوں. سب سے نہیں سن لیے، بہتر یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں، آپ کے یہاں جو مدرسے میں معلم ہے، کیونکہ وہ مدرسوں میں پڑھ کے تعلیم کر کے حاصل کر کے آتے ہیں. میں نے تھوڑی بہت کتابوں کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے، علم ظفر تھوڑا بہت میں نے سیکھا، ٹھیک ہے نا، اور بھی دیگر علوم، صرف اس لیے کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ علم میں ایسی پاور ہے کیا. تو جب آپ کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن آل محمد نے ہم کو یہ علوم عطا کر دیے کہ ہم مغرب میں بیٹھ کر مشرق کے آدمی کے حالات پتہ کر سکتے ہیں خالی علم کے ذریعے سے. سمجھیے گا بات کو. تو بذات امام خود کیا ہوگا، بس سمجھیے. تو اس سے آپ کی ایک علم سے آپ کی معرفت بڑھتی ہے، اور مولا کے لیے آپ کی محبت بڑھتی ہے، نزدیکیاں بڑھتی ہیں، آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا حوصلہ، آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب یوں سینہ تان لیا آپ نے کہ بھائی میرا کوئی ہے. کیوں؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مولا علی کی شخصیت ہے کیا، ان کے پاور ہیں کیا، ان کے بچوں کی پاور اور شخصیتیں کیا. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ شیر بن جائیں گے. آپ کہہ دیں گے میں نہیں ڈرتا کسی سے. موت کیا ہے؟ موت ان کی جوتی میں ہے، ٹھوکر مار کے زندہ کر دیں گے. تو سب سے زیادہ ڈر تو انسان کو ڈرنا چاہیے اپنے برے اعمال سے. اور زیادہ سے زیادہ میں تو یہی سب سے گزارش کروں گا کہ بھیا آپ لوگ دینی تعلیم حاصل کیے، اور سب سے پہلے ہماری قوم کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ کے جو علماء ہیں، آپ کے مجتہدین ہیں، جو ذاکر اہل بیت ہیں، للہ ان کی تعظیم اور ان کی عزت کرنا سیکھیے. آپس میں نکتہ چینیاں کر کے ایک دوسرے کو رسوا مت کریے، کیونکہ یہ بہت غلط ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ ہم اپنے ذاکروں اور عالموں کو برا. دیکھیے جو جیسے اعمال کرے گا اس کی سزا دنیا اور آخرت میں وہ پائے گا. ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ کے آیا ہے، ہم اگر کسی کی تقلید کیے ہوئے ہیں یا ہم اس کی تقلید میں ہیں، یا کوئی ذاکر اہل بیت ہے یا مسجد میں کوئی معلم ہے پڑھا رہا ہے، تو ہم کو اس میں اگر معلومات نہیں ہے تو اس کی بات کو ہم مان کے چل رہے ہیں. وہ صحیح بتا رہا ہے، اس کا بھی جواب دہی وہ ہے. اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا بھی جواب دے. امام زمانہ علیہ السلام سوال جواب کر لیں گے. ہم کو جو بتایا گیا کہ ہم اس راستے پر چلیں، باقی ان کے اوپر چھوڑ دیے، وہ حساب لے لیں گے. اپنا نقصان نہ کریے. اور یہ سب جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے صرف آپ کا ہی نقصان ہوگا اور کسی غیر کا نقصان نہیں ہوگا. حضرت بھائی ایک سوال مجریت کے سلسلے سے، کہ جو تقلید ہے، تقلید کے سلسلے میں بہت سے لوگ جو ہے گمراہ ہیں، ان کو صحیح سے معلوم نہیں کہ تقلید دیکھیے کیا، ایک تقلید کا کیا فلسفہ ہے، کہ کسی مرجع کے یا عالم کے بتائے ہوئے فتوے پہ عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں. تو ایک یہ چھوٹی سی ڈیفینیشن تک نہیں جانتے ہیں، وہ تو اس دیکھیے کی جیسے ایسا ہے، وجوہات بتائیے. سن لیے، یہ اس میں آپ اتنی ڈپ میں اور اتنی بحث میں مت جائیے. دیکھیے بہت دھیان سے سمجھنے والی بات ہے. تقلید وہاں پر تھی کہ جہاں پر امام پردہ غیب میں ہے. سمجھیے گا بات کو. تو وہاں پر آپ نائب امام یا ان کے جو وکیل ہے یا جن کے آپ کو حکم دیا گیا، جو سلسلہ بنایا گیا ہے، تو تقلید سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک رسی پکڑا دی گئی. تقلید ایک رسی ہے کہ جس کا ایک سرا امام زمانہ علیہ السلام پاس تک کے ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ ان نائبوں تلک کے ہے، سمجھے، بیچ کا حصہ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آخری حصہ ہمارے پاس ہے. تو اب وہاں سے امام کے جو پیغامات آتے ہیں، کیونکہ دور کے ساتھ جو بدلاؤ ہوتا ہے تو شریعت میں مسائل میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ بدلتے نہیں ہیں، مستقیم ہے، کچھ کے اندر بدلاؤ ہوتا ہے وقت اور حالات کو دیکھ کے. تو اس لیے جو امام کے میسیجز آتے ہیں تو وہ ان نائبوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں. تو تقلید اس کا نام ہے کہ ہم ایک باڑ والے علاقے میں چل رہے ہیں کہ جہاں پر بہت تیزی سے سیلاب آیا ہوا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اور ہم رسی پکڑ کے چلتے ہیں کہیں اس بہاؤ میں ہم بہہ نہ جائیں. اب وہ جو تیز باڑ کا بہاؤ ہے وہ ہے کفر، شرک، بدعت، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، لالچ، ہرس، ہوس، یہ سب چیزوں کا بہاؤ ہے.
اب اس بہاؤ میں ہمارے پاس ایک رسی ہے جسے کہتے ہیں تقلید. جب ہم اس کو پکڑ کے دھیرے دھیرے چلتے ہیں تو یہ پانی کا بہاؤ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پاتا, ہم سکون سے منزل پار کر جاتے ہیں. جب وقت آ جاتا ہے, ہمارے کو موت آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی السلام علیکم, بسم اللہ, چلیے. اس لیے ہمیں ٹینشن کا ہے کا بھائی, ٹینشن تو وہ لے کہ جس نے زندگی بھر بدعمالیاں کی, گناہ کیے. مگر بھائی ہمارے پاس تو ہمارے علماء مولانا ایک سے ایک جیدی, ایک سے ایک زبردست, ایسے ایسے مجتہد ہیں کہ جن کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے گا, وہ آپ کی نہیں, آپ کی 7 نسلوں کا شجرہ بتا دیں گے کہ آپ کی نسل میں کہاں پر کتنے سید رہے, کتنے غیر سید رہے, آپ سید ہیں بھی یا نہیں ہیں. جی 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 فضل بھائی, لوگ زیادہ تر کیا ہے کہ جو مرجعیت کو لے کے جو گمراہی میں نہیں اب اس مبتلا پہ ہیں. نہیں, اس پہ ایک سوال یہ تھا. اس پہ آپ جی جی دیکھیے, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. جی جی سمجھنے والا نہیں. سن لیے میری بات, آپ جی کو میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے, سمجھنے والا سب سمجھ جائے گا. جو آدمی یہ قسم کھا کے بیٹھا ہو کہ ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے, ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس کو کوئی سدھار نہیں نہیں, سکتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے ان کے پیچھے وہ نماز چھوڑ پڑھیں گے تو دیے یہ. آپ. دیکھیے, ابلیس اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, ٹھیک. جب اللہ نے سجدہ کرایا, کہا کہ جب جناب آدم میں کی پیشانی میں جب آدم کے جسم میں اپنا امر داخل کروں. اب وہ امر کیا تھا؟ وہ پنجتن کا نور تھا جو جناب آدم کی پیشانی میں اللہ ڈال رہا تھا. تو آپ شروعات سے ہی سوچئے کہ اللہ فرشتوں کو سجدے کے لیے جھکوا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی پیشانی میں پنجتن کا وہ نور ڈال رہا ہے. نہیں, میرا کہنے مطلب یہ تھا کہ جب امام نے اپنے نائب مقرر کر دیے ہیں مرجع کے روپ میں, پھر آپ تو کیوں اتنی جی طولانی جی بحث کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے ایک بات کہہ دی کہ ماننے والا سب مانے گا, نہ ماننے والا کا. جب میں نے آپ کو کتنی اچھی مثال دے دی میرے بھائی, کہ یہ ایک باڑھ, آپ نے سیلاب دیکھا ہے کبھی؟ کسی گاؤں کھیڑے میں گئے, یا آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے کہ باڑھ آئی بھی ہے؟ دیکھا ہے, نہیں دیکھا ہے. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ روڈ پر پانی تیزی سے بہاؤ میں چل رہا ہے, اور لوگوں نے ادھر رسی باندھ رکھی ہے, ادھر رسی باندھ رکھی ہے. اب اس رسی کے سہارے وہ بیچارے چل رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا NDRF کے لوگ بھی چلتے ہیں. اب آپ یوں سمجھ لیے کہ وہ NDRF کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے علماء, ہمارے مولانا, ہمارے مجتہدین, ہمارے ذاکرین ہیں, کہ جو آپ کو رسی پکڑا کے خود بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سنبھل کے, کہ آپ جو ہے کہیں اس بہاؤ میں بہہ نہ جائیے. اور وہ پانی نہیں ہے, وہ بدعت کی باڑھ ہے. کفر, شرک, جھوٹ, مکاری, حسد, نظر بازی, جوا, جھکڑ, یعنی کہ تمام برائیاں جو اس بہاؤ میں بہہ رہی ہیں. اور تقلید جو ہے وہ ایک رسی ہے, جس کا ایک سرا امام کے طرف جا کے ملتا ہے, دوسرا سرا ہمارے پاس ہے. اب یہ جو ہمارے علماء مجتہدین ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, جن کو ہم مانتے ہیں, یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے خود بھی چل رہے ہیں ساتھ میں. یہ سمجھ لیے NDRF کی ٹیم ہے کہ جو آپ کو صراط المستقیم تک پہنچا رہی ہے, یہ خطرناک راستہ پار کرا رہی ہے. تو آپ ان کا شکریہ ادا کریے. اب اس سے زیادہ جو ہے. جی فضل بھائی, ایک سوال اور چھوٹا سا, یہ بتائیے, لوگ اکثر جو ہے نہانے کو غسل مانتے ہیں, تو ان کو غسل کے ارکان نہیں معلوم موسٹلی, تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ خالی نہا کے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ہماری اپنی کمی ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے مادھیم سے ہم کچھ علماؤں سے بات کر کے غسل جنابت کے اور غسل جنابت جو ترتیبی ہوتا ہے اس کے, یعنی کہ اس مسئلے پر ہم کچھ علماؤں سے ویڈیو ڈالیں گے, ہندی, انگلش اور اردو میں, ایک میسج کی شکل میں بھی ڈالیں گے, تاکہ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ غسل جنابت کر سکیں. وضو کے ارکان اور دیگر جو عبادت کی بنیادی چیزیں, ان کے بارے میں ہم اپنے علماؤں سے بات کر کے انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو ڈالیں گے, تاکہ ہماری قوم تلک کے ایک اچھے میسج جائیں. اور لوگوں میں لوگ جو بہت شرماتے ہیں, جبکہ دیکھا جائے سنیے, شرماتے ہیں, اور انشاءاللہ آن لائن کلاسز بھی چلانے کی کوشش کریں گے, کہ جس میں جو لوگ شرماتے ہیں, جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, اردو عربی نہیں سیکھ پا رہے ہیں, تو وہ بھی اردو عربی سیکھ پائیں انشاءاللہ. السلام. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے فضل عباس صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور میں ہوں جاوید رضوی, شیعہ اسلامک براڈ کاسٹنگ چینل سے.